بالائی علاقوں میں کوئی 20 سال کا برف باری کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے۔ پاک فوج جو ہے وہ لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچ گئی ہے۔ لوگ برف میں سے کھود کھود کے اپنی گاڑیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو نیو یارک ٹیکساس میں اتنی شدید برفانی طوفان ہے کہ وہاں 11 افراد ابھی تک اس برفانی طوفان کی زد میں آ کر ہلاک ہو چکے ہیں۔ بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ موجود نہیں ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس وقت 11 سے زیادہ ہلاکتیں کنفرم ہو چکی ہیں۔ جو لوگ ہیں وہ اپنے پیاروں سے ملنے کو ترس رہے ہیں، رابطے جو ہیں ابھی تک منقطع ہیں۔ ہنگامی صورتحال کی وجہ سے 16,000 سے زیادہ پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ملک بھر کی اہم شاہراہیں اس وقت بند ہیں اور انتظامیہ کی طرف سے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ پاک فوج نے جو سرچ آپریشن ہے وہ جاری کر دیا ہے اور چارج سنبھال لیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے حورین علی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پبلک انٹرسٹ۔ ناظرین، ملک میں اس وقت ہنگامی صورتحال ہے وہ اس لیے کیونکہ بالائی علاقوں میں کوئی 20 سال کا برف باری کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے۔ اس طرح کے حالات ہیں کہ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ موجود نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے چھت موجود نہیں ہے، زلزلہ زدگان جو ہیں ان کے پاس رہنے کے لیے گھر موجود نہیں ہے اور لوگ اس وقت پکار رہے ہیں کہ کوئی ہماری مدد کو آئے اور ہمارے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں، ہمیں جو ریسکیو کیا جائے، ہمیں وہاں سے نکال کر کسی سیف مقام پر پہنچایا جائے۔ لوگوں کے گھروں کی چھتیں گر چکی ہیں، جو سڑکیں ہیں اس کے اوپر بجلی کے کھمبے گرے ہوئے ہیں، درخت گرے ہوئے ہیں، رابطے منقطع ہوئے ہیں سڑکوں کے مین شاہراہوں سے۔ ملک بھر کی جو اہم شاہراہیں ہیں وہ بند ہیں، شاہراہ قراقرم بند ہے۔ اس کے علاوہ کمراٹ کے علاقے ہیں، KPK کے علاقے ہیں، وہاں پر بھی جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں۔ سیلاب کی صورتحال ہے، لوگوں کے پاس گھروں میں رہنے کے لیے نہ آگ موجود ہے، نہ بجلی موجود ہے، نہ اپنے آپ کو گرمائش پہنچانے کے لیے کوئی چیزیں موجود ہیں اور اس وقت ملک بھر میں، ملک کے بالائی علاقوں میں اس وقت ایمرجنسی کی صورتحال ہے۔ پاک فوج جو ہے وہ لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچ گئی ہے۔ جو لوگ سڑکوں پہ پھنسے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے ریسکیو کیا جا رہا ہے، لوگوں کے گھروں تک اشیاء خردونوش پہنچائی جا رہی ہے۔ ہم لوگ پہلے یہ دیکھتے ہوتے تھے کہ امریکہ یا رشیا میں اس طرح کا ماحول ہوتا تھا کہ لوگ بیلچوں سے اپنے گھروں کے آگے سے جو برف ہے اس کو ہٹا رہے ہوتے ہیں، لیکن اب پاکستان میں بھی ایسا ہی کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اگر ہم سے پاکستان سے باہر کی بھی بات کریں، امریکہ کی ہی بات کریں تو نیو یارک ٹیکساس میں اتنی شدید برفانی طوفان ہے کہ وہاں پہ 12 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بجلی سے محروم ہیں۔ اس وقت 16,000 سے زیادہ وہاں کی پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں، وہاں پہ ایمرجنسی نافذ ہے، وہاں پہ اس طرح کے صورتحال ہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے ہیں۔ نیو یارک کے گورنر اور جو میئر ہیں وہ لوگوں کے ساتھ مل کے شاہراہیں صاف کر رہے ہیں تاکہ وہاں سے جو راستہ ہے وہ بحال کیا جا سکے، لوگ وہاں سے گزر سکیں۔ 11 افراد ابھی تک اس برفانی طوفان کی زد میں آ کر ہلاک ہو چکے ہیں۔ سینکڑوں افراد کا جو رابطہ ہے وہ منقطع ہے اپنے پیاروں سے۔ پاکستان ہو، یہ کینیڈا ہو، امریکہ ہو، رشیا ہو، ابھی ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ رشیا میں کتنی فٹ منزلوں کے اوپر تک برف جمی ہوئی ہے۔ لوگ برف میں سے کھود کھود کے اپنی گاڑیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ کچھ لوگ پریشانی کا شکار ہیں تو کچھ لوگ اس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں۔ بچے جو ہیں وہ اس برف کے اوپر سے اسکیئنگ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو کشمیر کے کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ لوگ ابھی تک محصور ہیں، لوگ اپنے گھروں میں بند ہوئے ہیں، ایمبولینسز کو جانے کی جگہ نہیں مل رہی کیونکہ راستے اس قدر بند ہیں، اتنی برف جمی ہوئی ہے کہ ایمبولینس کے گزرنے کے بھی راستے نہیں ہیں۔ اس وقت KPK میں جو سڑکیں ہیں وہاں پہ اتنی تیز برفانی ہواؤں کی وجہ سے اور برف کی وجہ سے جو پہاڑ ہیں وہ سڑکوں پہ گر گئے ہیں۔ مسافر جو ہیں وہ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، ان کے پاس گزرنے کی جگہ نہیں ہے، سڑکوں کے اوپر انہوں نے اپنی گاڑیوں کے اندر ہی لوگ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمیں یہاں سے آ کے ریسکیو کر لے۔ اس وقت بٹگرام اور چترال میں اتنی شدید برف باری ہے کہ وہاں پہ بھی راستے بند ہیں، وہاں پہ بھی آنے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ پاک فوج نے ایمرجنسی نافذ کی ہوئی ہے اور پاک فوج نے وہاں پہ ریسکیو آپریشن بھی جاری کیا ہوا ہے۔ ضلع کرم اور اورکزئی میں بھی اس وقت راستے جو ہیں وہ بند ہیں۔ پاک فوج نے وہاں کا چارج سنبھال لیا ہوا ہے، کئی فٹ برف جمی ہوئی ہے، مسافر جو ہیں وہاں پہ جو سیاح ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اچھا، پاکستان کا یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ جب ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ برف باری سٹارٹ ہو گئی ہے
تو ہم لوگوں نے پورا کا پورا پنجاب اٹھ کے نقل مکانی کر جاتا ہے ٹورڈز دا نارتھ. تو پھر وہاں پہ ایک تو مقامی لوگوں کے لیے بھی مشکلات ہو جاتی ہے, اس کے بعد جو سیاح وہاں پھنس جاتے ہیں ان کو ریسکیو کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. ہوٹلوں کے ریٹس انتہا کے بڑھ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہی ایک پیک ٹائم ہے. اور پھر جب جنوری اور فروری میں اتنی شدید برف باری ہوتی ہے تو پھر ہمیں سانحات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. ابھی 2-3 سال پہلے ہی مری کے ایسے حالات ہو گئے تھے کہ لوگ سڑکوں پہ برف کے اندر پھنس گئے تھے, اور کتنی افراد جو ہیں اپنی گاڑیوں میں پھنس کے ہی صرف سفوکیشن کی وجہ سے مر گئے تھے. اللہ نہ کرے کہ ہمیں اس طرح کا کوئی سانحہ دیکھنے کو ملے, لیکن اس وقت ملک کے بالائی علاقوں کے حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں. پاک فوج اپنی مشینری کے تھرو, اپنی مین پاور کے تھرو سڑکوں کو صاف کرنے میں لگی ہوئی ہے. لوگ جو ہیں, مقامی لوگ جو ہیں وہ سیاحوں کو اپنے گھروں میں ٹھہرا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے, وہ لوگ وہاں پہ پھنس چکے ہیں اس وقت. یہی ساری صورتحال جو ہے وہ ہمیں امریکہ میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ شدید برفانی طوفان ہے. وہاں پہ جو برف کا طوفان ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. پاکستان میں بھی NDMA نے ایک اور الرٹ جاری کر دیا ہے کہ ابھی کچھ عرصے تک ایک نیا سپیل داخل ہوگا ملک کے اندر برف باریوں کا, جس سے حالات اور زیادہ خراب ہو سکتے ہیں, حالات مزید بدتر ہو سکتے ہیں. تو ہماری ابھی تک دعا یہی ہے کہ کوئی بھی ہلاکت دیکھنے کو نہ آئے, کوئی بھی اس طرح کا سانحہ ہمارے سامنے نہ آئے جو ہمارے لیے عبرت کا نشان بن جائے. آج کے ولاگ میں اتنا ہی. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ اور سیاحوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ وہ نارتھ کی طرف ابھی نہ جائیں, ابھی ان بلائی علاقوں میں نہ جائیں. تو آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھیں اور سردی کو اپنے گھروں میں انجوائے کریں, بجائے اس کے کہ آپ نارتھ میں جا کے پھنس جائیں اور پھر وہاں سے واپس آنا مشکل ہو جائے. آج کے ولاگ میں اتنا ہی. آپ سے ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.